اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الملقب بطہ ویاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلوات پڑھیں محمد رحمہ عزیزان محترم، یہ اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے اور مجھے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ حضرات نے انتہائی توجہ سے میرے ٹوٹے پھوٹے افکار اور ٹوٹے پھوٹے جملوں کو سنا اور میری عزت افزائی فرمائی۔ انشاءاللہ پھر موقع رہا تو آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ میں جیسا کہ آپ حضرات میں بیشتر کو معلوم ہی ہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں اور چند باتیں مجھے کہنے کا موقع ملا۔ اسی آیہ کریمہ کو کنٹینیو کرنا ہے جس کے ذیل میں پچھلی 4 مجلسیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ماشاءاللہ سب صاحبان علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحبان حیثیت ہیں۔ جو کچھ میں کہوں گا اشارے میں کہوں گا، زیادہ چیزوں کو پھیلانے کی اور ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی سے میں ترجمے پر آ جاتا ہوں اور اس کے ذیل میں جو کچھ کہنا ہے، کیونکہ تمہید کا موقع زیادہ نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ایک آیت ہے جس کا 4 دنوں سے میں ترجمہ پڑھتا آ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے نبی کی آواز پر، اس کے نمائندے کی آواز پر لبیک کہو جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ یہاں زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو معاشرتی زندگی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام نے عربوں کو زندگی دی، اسلام نے انسانوں کو زندگی دی۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ایک جگہ عربوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا معاشر العرب، اے عرب کے لوگوں، تم کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی؟ تمہاری غذائیں مکروہ اور تمہارا پانی بدبودار تھا، تم گوہ کھایا کرتے تھے، تمہاری زبان اچھی نہیں تھی، تمہاری چیزیں اچھی نہیں تھیں، تم تہذیب کی بود و باش سے بھی واقف نہیں تھے، اور اللہ نے ایک ایسے نبی کو تمہارے درمیان بھیجا جو اخلاق کا مجسمہ تھا، جس نے تمہیں زندگی اور موت، آداب زندگی کے شعور سکھائے، جس نے تمہیں بولنا چالنا سکھایا، جس نے تمہیں چلنا پھرنا سکھایا، جس نے تمہیں اخلاقی ویلیوز سکھائیں۔ تم جھوٹے، مکار، خائن، قاتل تھے، ایک ایسا نبی آیا جو اپنے ساتھ صادق اور امین کا لقب لے کر کے آیا، تمہیں نے دیا، تمہیں نے اس کو صادق اور امین بنایا۔ تم نے چاہے بھلے ہی اس کے دین کا کلمہ نہ پڑھا ہو، لیکن تم نے اس کی دیانت داری کا کلمہ پڑھا، تم نے اس کی صداقت کا کلمہ پڑھا۔ عجیب بات ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے پاس امانتیں دشمن بھی رکھوا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ کہ جو چہرہ دیکھنا یعنی پیغام کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی اپنی امانتیں اس نبی کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ یہ کہیں گے کہ بعد میں کہاں رکھواتے تھے، یہ سب تو اسلام سے پہلے کی بات تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بتائیے کہ جب رسول ہجرت کر کے جا رہے ہیں شب ہجرت،
تو علی کو وہ کیا چیزیں دے کے جا رہے ہیں کہ امانتیں واپس کر دینا. اس کے معنی اس وقت بھی کفار مکہ کی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھی ہوئی تھی. کوئی کہے ہو سکتا ہے مسلمانوں کی امانتیں ہوں، مسلمان وہاں کوئی بچے ہی کیوں تھا؟ وہ تو سب مدینے جا چکے تھے، محلے کے محلے خالی ہو چکے تھے مکے کے، تو کوئی نہیں تھا. کفار ہی کی امانتیں تھیں جو شب ہجرت رسول اسلام مولا کو سونپ کے جا رہے ہیں کہ اے علی سب کو سونپ دینا. یہاں پہ جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات کی ذوق سماعت کے لیے دو چار باتیں کہہ دوں. ہمارا جی چاہتا ہے کہ رسول اسلام سے ہاتھ جوڑ کے کہیں اے رسول اسلام، اے سرکار دو عالم، یہ آپ جو امانتیں دے کے جا رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے دیجئے گا، اس لیے کہ پورے عرب میں آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کو لوگ امین کہتے ہیں. اگر ذرہ برابر فرق آ جائے گا تو وہ فرق سے امیر المومنین یعنی علی کی امانت داری پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، آپ کی امانت داری پہ حرف آ جائے گا، ہے نا. اگر ذرہ برابر فرق آ جائے تو آپ کی امانت داری پہ فرق آ جائے گا. تو نبی کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے تو ایسے کا انتخاب کیا ہے جو کوئی الگ نہیں ہے بلکہ میرا ہی نفس ہے، میرا ہی نفس ہے. اور مگر میں اس کو اس طرح سے کہوں گا، اس کو ان جملوں کی قدر کیجئے گا کہ پورا جزیرہ نمائے عرب مل کے جس کو امانت دار کہہ دے، جس کو امین کہہ دے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور محمد مصطفیٰ جس کو اپنی امانتوں کا امین بنا لے اس کا نام علی مرتضیٰ ہے. محمد وآل محمد آپ بتائیں کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی کمی یا زیادتی ہو جاتی تو دنیا میں کریڈیبلٹی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز اعتبار ہوتا ہے. اعتبار ہی پہ تو سارا بزنس ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ بمبئی بزنس کا شہر ہے. یہاں بتائیے اگر ایک بار آپ کی زبان کا اعتبار ختم ہو گیا، یعنی زبان پر تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے سودے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ آپ کی زبان کا اعتبار باقی رہے. اگر ایک بار اعتبار ختم ہو جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نبی جو پوری طرح سے امین مشہور ہیں، وہ اپنی امانت داری کا امین کس کو بنا کے جا رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کو بنا کے جا رہے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ جس درجے کے امین محمد مصطفیٰ ہیں اسی درجے کے امین علی مرتضیٰ بھی ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ. اور کیسی ہولناک رات ہے کہ جس میں سے نبی جا رہے ہیں. ایک بستر ہے کہ جس پر اپنے جانشین اور اپنے بھائی کو سلا کے جا رہے ہیں. اس میں بھی پیغمبر کی نظر انتخاب ہے. یا رسول اللہ کسی ایسے کو سلائیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کے مارے اتنی کروٹیں بدلے کہ بات کھل جائے کہ یہاں پہ نبی نہیں کوئی اور سو رہے ہیں. تو نبی فوراً یہ کہیں گے کہ اس میں بھی یاد رکھو کہ میں کسی اور کو بنا کے نہیں جا رہا ہوں، اپنے نفس کو سلا کے جا رہا ہوں. اور جب مولا سوئے تو ملک نے کیا کہا؟ بخن بخن یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو کہ تمہاری اس قربانی کا ذکر اللہ آسمانوں پہ کر رہا ہے. میں کہوں گا کہ اے ملک، یہاں پر ابو طالب کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علی کا نام لے کے پکارو نا، کیوں ابو طالب کا نام لیتے ہو؟ تو ملک یہ کہے گا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں جو احسان فراموش ہیں، مگر ہم ابو طالب کے کنٹریبیوشن کو نہیں ہٹا سکتے. یہ جو آج علی کر رہے ہیں یہ علی کی سنت نہیں، ابو طالب کی سنت ہے. شیب ابی طالب میں ابو طالب نے یہی پہلے کر کے دکھایا جس کو آج علی کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. حضرت ابو طالب نے وہی قربانیاں پہلے دے دیں. کبھی علی کو لٹایا، کبھی عقیل کو لٹایا، کبھی جعفر کو لٹایا، تاکہ جو شمع نبوت ہے وہ بچ جائے. میرے دوستوں میں بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ پیغام حیات ہے. اس نے مسلمانوں کو زندگی دی ہے. کون سی زندگی؟ ضمیر کی زندگی، روحانی زندگی اور معاشرتی زندگی، تہذیب کی زندگی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ عرب، متوجہ رہیے، وہ عرب جو تعلیم سے کوسوں دور تھے، زندگی کسے کہتے ہیں؟
علم کو ہی تو زندگی کہتے ہیں. تعلیم سے کوسوں دور تھے وہی عرب اس کتاب کے نازل ہونے اور اس دین کے ہونے کے 100 سال کے اندر دنیا کی لیڈنگ سویلائزیشن بن گئے. آپ ہی کے یہاں سے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے, آپ ہی کے یہاں سے بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوئے, آپ ہی کے یہاں سے بڑے بڑے طبیب پیدا ہوئے, ڈاکٹر پیدا ہوئے جن کا کوئی مثال نہیں لا سکتا. تو یہ کس پیغام کی وجہ سے ہوا؟ یہ اسی پیغام کی وجہ سے اس نے مسلمانوں میں حیات پھونک دی, زندگی کی روح پھونک دی, اس کی وجہ سے ہوا. آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کس طرح سے اسلامی سویلائزیشن آگے بڑھی ہے, کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, اور کیسے کیسے لوگ کہ جن کو آج دنیا, اب یہ تو عجیب بات ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ, جو بچے ہیں, جب وہ سائنس پڑھتے ہیں تو وہ ان کو جو مغربی سائنسداں ہیں ان کے بارے میں تو اچھی طرح جان لیتے ہیں, لیکن جو مسلمان سائنسداں ہیں ان کے بارے میں نہیں جان پاتے یہ بچے. جبکہ کتنے ایسے سائنسداں ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی برانچ کی بنیاد ڈالی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور شاگرد, ظاہر ہے بتانے کی ضرورت نہیں, جابر ابن حیان جن کو انگریزی میں گیبر کہا جاتا ہے, جیبر کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا جاتا ہے کہ علم کیمیا کے فاؤنڈر ہیں, کیمسٹری کے بنیاد گزار کہے جاتے ہیں, جنہوں نے جتنے بنیادی ایسڈ اور بیس ہیں ان سب کو اپنی زندگی میں تیار کر لیا تھا. یہ کون تھے؟ یہ خاندان عصمت کے ایک معمولی شاگرد تھے. غور فرما رہے ہیں یہ فیض کس طرح جاری تھا. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ائمہ اپنے شاگردوں کو کس طرح سے تیار کیا کرتے تھے. ایک شخص آ کے کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ جو اونٹ دور کھڑا ہوا ہے یہ ہم کو صاف کیوں نظر نہیں آتا, اور یہ اونٹ جو قریب کھڑا ہوا ہے یہ ہم کو صاف کیوں نظر آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے دیکھیے کیا جواب دیا. وہ جواب دیا جو پورے آپٹکس یعنی علم نور کی بنیاد ہے. وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو چیزیں تب نظر آتی ہیں جب سورج کی کرنیں اس چیز پر پڑ کے تمہاری آنکھوں پر آتی ہیں. جو اونٹ دور کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر جو سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھوں تک پوری نہیں پہنچ پا رہی ہیں, اور جو قریب اونٹ کھڑا ہوا ہے اس تک سورج کی کرنیں پڑ کے تمہاری آنکھوں تک ٹھیک سے پڑ رہی ہیں. تو وہ پھر سوال کرتا ہے کیا کوئی ایسا راستہ ہو سکتا ہے کہ وہ دور کھڑا ہوا اونٹ بھی ہم کو صحیح نظر آنے لگے, صاف نظر آنے لگے؟ تو مولا نے کیا کہا, ہاں ان کے درمیان کوئی اگر ایسی چیز لا کے رکھ دی جائے کہ وہ سورج کی کرنوں کو تمہاری آنکھوں پر مرکوز کر دے تو وہ اونٹ بھی تم کو صاف نظر آئے گا. یہی لینس کا پورا فلسفہ ہے, یہی اس چشمے کا پورا فلسفہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں پہ لگا لیا کرتے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ. تو یہ پیغام حیات تھا جو اسلام نے انسانوں کو دیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. میرے دوستو, میں نے بتایا یعنی شاید پچھلی تقریروں میں بتایا کہ چاہے وہ انسانیت کی باتیں ہوں چاہے علم کی باتیں ہوں, ہر جگہ اسلام اور رسول اسلام نے زندگی دی ہے. زندگی کے معنی کیا ہیں کہ جب آپ ظلم اور بربریت اور حیوانیت سے اوپر اٹھ جاتے ہیں, ظلم اور بربریت سے اوپر اٹھ جاتے ہیں, اس کو زندگی کہا جاتا ہے. اسلام سے پہلے آپ یہ بتائیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام سے پہلے عرب جب دشمنی کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جب کسی کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو کہا جاتا ہے کہ عربوں کی ایسی طینت تھی, ایسی عادت تھی کہ جب کسی کو قتل کرتے تھے تو صرف قتل نہیں کرتے تھے بلکہ جب قتل کر دیتے تھے تو اصلی ظلم اس کے بعد شروع کرتے تھے. اس کے جسم کے اعضاء کاٹ لیتے تھے, ناک کان کاٹ لیتے تھے, ہاتھ پیر کاٹ لیتے تھے, اور اس کو فخر کے انداز میں اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے, اور اس کا لباس لوٹ لیتے تھے, اس کے جنازے پر گھوڑے دوڑاتے تھے. یہ عرب کا طریقہ تھا. طلوع اسلام جب ہوا, دیکھیے اسلام میں مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے, انسانوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے, انسانیت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے.
رسول اسلام نے، یہ دیکھیے وہ دین ہے. کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رسول اسلام نے دنیا کو کیا دیا، یعنی بیٹی کو حق میراث عطا کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا. آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رسول اسلام نے سب سے پہلے جنگ کے قوانین دیے دنیا کو. دنیا امن کے قانون تو بنا لیتی ہے، لیکن جنگ میں جب اترتی ہے تو کوئی قانون نہیں رہتا، کوئی قانون نہیں. اور ایون آج بھی میدان جنگ میں کہاں قانون ہے؟ جس وقت بم گرتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے اوپر نہ گرائے جائیں، بچوں پہ نہ گرائے جائیں؟ ایک طرف سے سب کو ختم کر دیا جاتا ہے. مگر نبی پہلی دفعہ جب میدان جنگ میں اترے تو اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کہا خبردار دیکھو جنگ بھی ہو رہی ہے مگر تمہاری تلوار پوری طرح آزاد نہیں ہے، اللہ کی حکم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. صرف اس سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آ جائے، صرف اس سے جنگ کرنا. اور دیکھو کوئی بھاگ رہا ہو تو اس کا پیچھا نہ کرنا، کوئی زخمی ہو تو اس کو قتل نہ کرنا. اگر عورتیں ڈھول بجانے کے لیے آئی ہیں تو ان کو بھی قتل نہ کرنا، کوئی بزرگ ہو تو اس کو قتل نہ کرنا. اللہ اکبر. عجیب بات ہے کہ کسی نے امیر المومنین سے یہ کہا تھا، آپ حضرات کی خاموشی کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں یہ ٹکڑا لگا دوں کہ اے علی آپ کا یہ جو گھوڑا ہے یہ آپ کی شجاعت سے میل نہیں کھاتا، آپ کے جیسے شجاع کے لیے تو بہت ہی قوی اور ہیکل گھوڑا چاہیے. کہا اچھا یعنی تم بتا رہے ہو قوی اور ہیکل کا کیوں چاہیے؟ کہا اس لیے تاکہ وہ میدان جنگ میں ہر طرف ہر کونے میں دوڑ سکے. مولا نے کہا کہ دیکھو مجھے ذرا طاقتور گھوڑا مضبوط گھوڑا نہیں چاہیے، مجھے تو ایسا گھوڑا چاہیے جو میدان جنگ میں مجھ کو پہنچا دے. تیز دوڑنے والا گھوڑا یا تو اسے چاہیے جو بھاگنے والے کا پیچھا کرے یا خود میدان جنگ سے بھاگے. نہ علی کو کسی کا پیچھا کرنا ہے نہ خود میدان جنگ سے بھاگنا ہے، تو مجھے ایسے گھوڑے کی ضرورت ہی کیا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد جو اصل باتیں ہیں وہ اب آ رہی ہیں کہ کبھی کسی کے اوپر دانا پانی بند نہ کرنا، اس لیے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، ذی روح ہیں. جب مر جائیں تو اصل شرافت تمہاری اب شروع ہوتی ہے کہ خبردار کسی کا مسئلہ نہ کرنا، کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا. بلکہ نبی نے دشمن کے سپاہیوں کو دفن کیا. میدان بدر میں آپ دیکھیں کہ جب اپنوں کو دفن کیا دوسروں کو بھی دفن کیا. اور یہیں پہ حیات و موت کا وہ گتھی سلجھ جاتی ہے کہ جب ایک گڑھے میں آپ نے سب کو ڈال دیا تو اس کے بعد اس گڑھے میں منہ ڈال کے آپ کچھ کہنے لگے. اصحاب نے یہ کہا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مردہ ہیں. پیغمبر نے فرمایا یہ مردہ نہیں ہیں، تم سے بہتر سن رہے ہیں، بس معاملہ یہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے کہ کیا کہا جائے. آپ نے اور کیا کہا تھا کہ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچا پا لیا؟ اس کے بعد دفن کر دیا. اب اس سے بڑی گفتگو آتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم ایک ذات پر ہوا کرتا تھا، ایک گروپ پر ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، جن کو جنگ کے قیدی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ کے قیدی، جنگی قیدی. انگریزی میں جن کو وار پرزنر یا وار کیپٹیو کہا جاتا ہے نا. آج بھی دیکھیے، آج بھی جب وار جو پرزنر ہوتے ہیں اور جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ٹارچر کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی موت کی بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے موت دے دو مگر کم سے کم اس ٹارچر سے آزادی دے دو. لیکن ان کو اس ٹارچر سے آزادی نہیں ملتی. اس دور میں بھی یہ سب ہوا کرتا تھا. لیکن اب نبی ظاہر ہے کہ جنگ میں قیدی تو بنائے جائیں گے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے قیدی جو بن کے آئے مسلمان، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی میرے اس دعوے کی تردید کر دے کہ مدینے میں رسول اسلام نے حکومت بنائی مگر کوئی قید خانہ نہیں بنایا، کہ کوئی قید خانہ نہیں بنایا. تو جنگ کے قیدیوں کو کہاں رکھتے تھے؟ پہلے یہ جملہ سن لیجئے کہ یہ نبی وہ ہے جو انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، قیدی بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. اب جنگی قیدی کہاں رکھے جاتے تھے؟ تو اب سن لیجئے اس کا بھی حال کہ جنگی قیدی جو آتے تھے نبی ان کو اپنے اصحاب میں بانٹ دیا کرتے تھے کہ جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا. بس تم ان سے خدمت لے سکتے ہو مگر کوئی ایسی خدمت لینے لا کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو. یہ نبی کا طریقہ کار تھا اور نبی کے یہ قوانین تھے خدا کی قسم کہ جو آج بھی دنیا کو میسر نہیں. کہ نبی نے سب سے پہلے کہا کہ دیکھو لڑنے والا اور غیر لڑنے والے،
مطلب جب فوج آتی ہے تو بہت سے ایسی طبقہ ہوتا ہے جو لڑنے والا نہیں ہوتا ہے، جس کو نان کمبیٹنٹ کہا جاتا ہے. بھئی کچھ مزدور ہوتے ہیں، کچھ کھانا پکانے والے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. نبی نے کہا ہرگز ہرگز ان سے تعرض نہ کرنا، بس اس سے جنگ کرنا جو تمہارے سامنے آ جائے. اللہ اکبر. اور آپ یہی دیکھیے کہ ایمان سے کون سی زندگی آ جاتی ہے اور ایمان سے کیا چیز چلی جاتی ہے. جب مومن کی تلوار چلتی ہے، جب مومن کی تلوار چلتی ہے تو ایک انسان تو قتل ہوتا ہے مگر انسانیت بچ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود مارا گیا اور اس کی بہن آئی تو کیا سوچ کے آئی تھی؟ یہ سوچ کے آئی تھی، متوجہ رہی، یہ سوچ کے آئی تھی کہ میں بھائی کے جنازے پہ جا رہی ہوں، اعضاء و جوارے کٹے ہوں گے، جسم پر لباس نہیں ہوگا اور نہ جانے کیسی کیفیت میں ملے گا میرا بھائی. اب دیکھیے یہ اسلام کا مجاہد ہے، یہ دور جہالت کا مجاہد نہیں ہے. اب اسلام کا مجاہد کون ہے کہ قتل تو کرتا ہے مگر شرافت کو قتل نہیں کرتا. وہ عورت آئی تھی بھائی کی لاش پر مرثیہ پڑھنے کے لیے، لاش کی کنڈیشن کو دیکھ کر قاتل کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگی اور کہ اے بھائی تجھے تو میں عمر بھر روتی مگر تیرے جنازے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی شریف ترین انسان نے تجھے مارا ہے مگر شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. میرے دوستو یہ وہ جنگ ہے کہ جہاں ایک واقعہ رونما ہوا جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے، اور گھڑی کی طرف متوجہ میں خود ہوں، اور آپ حضرات بالکل بور نہ ہوں. میں جلدی سے جلدی انشاءاللہ مجلس کو ختم کروں گا. حق مجلس بھی ادا کرنا ہے، یہ آخری مجلس ہے. تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ چلیے انشاءاللہ، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. عمرو کے سینے پر سوار ہوئے، اتر آئے. واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ کیوں؟ لعاب دہر. مولا آپ اترے کیوں؟ سینے پر سوار رہ کر ہی تھوڑی دیر کے بعد اپنے غصے کو ختم کر دیتے اور اس کے بعد قتل کر دیتے. مولا بتائیں گے کہ اگر میں سینے سے نہ اترتا تو یہ بات یا تو مجھے معلوم ہوتی یا نبی کو معلوم ہوتی یا خدا کو معلوم ہوتی. میرے اترنے سے اس خاموش واقعے میں ایک سوال کی زبان پیدا ہو گئی، سوال کی زبان پیدا ہو گئی. اب جو سوال کی زبان پیدا ہوئی تو سب نے یہ سوال کیا. تو جب سب نے سوال کیا تو مولانا روم نے بھی یہ سوال کیا اپنی مثنوی میں. مولانا روم کی مثنوی سب کو معلوم ہے، مثنوی مانوی کتنی بڑی شے، دنیا میں سب سے زیادہ، یعنی شاید بائبل اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی کتاب مثنوی مانوی ہے. اس میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، پہلے سوال کیا ہے اور پھر مولا کی طرف سے جواب دیا ہے کہ اے علی، اتنے سخت دشمن کو قابو کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر سے اتر آئے. اب مولا کی طرف سے کیا پیارا جواب دیا ہے وہ جواب سنیے اور جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں. کہ مولا کیا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو غصہ ایک انسانی کیفیت ہے، ایک جذباتی کیفیت ہے. غصہ وہ ہے کہ جب بادشاہوں کے اوپر آتا ہے تو بادشاہوں کو بھی اپنا غلام بنا لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جس وقت بادشاہ غضبناک ہو تو کہا جاتا ہے بھئی بادشاہ کے پاس نہ جاؤ، ان کے اوپر غصہ چڑھا ہوا ہے. چڑھا ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اس وقت یہ مغلوب ہیں، غصہ غالب ہے. یہ مغلوب ہیں، غصہ غالب ہے. غصہ ان کے اوپر سوار ہے، یہ غصے پر سوار نہیں ہے. تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ غصہ اس جذبے کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے کہ جب کسی کے اوپر آتا ہے تو اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. لیکن علی اس بادشاہ کا نام ہے کہ اگر غصہ بھی آتا ہے تو اس کو اپنا غلام بنا کے چھوڑ دیتا ہے، اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. میرے دوستو، یہاں پہ بات کہنے کے بعد میں آپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ کیریکٹر کی، دین کا امتحان جو ہے وہ انہی حالتوں میں تو ہوتا ہے. غصے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، عام حالتوں میں تو ہر انسان اپنے اوپر شرافت کی ایک چادر اوڑھے رہتا ہے. لیکن جس وقت غصہ آ جائے اور اس وقت جو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے.
اور فرما رہے ہیں نا اس وقت پتہ چلتا، اس وقت وہ شرافت کی چادر تار تار ہو کے دور جا کے گر جاتی ہے اور وہ انسان اپنے اصل رنگ روغن میں برہنہ ہو جاتا ہے۔ مولا نے بتایا کہ دیکھو اگر دین تمہارے غصے پہ قابو کرنا تمہیں نہیں سکھا سکتا تو یاد رکھو کہ ابھی دین تمہارے گلے سے نہیں اترا ہے۔ اس وقت امتحان ہے کہ جس وقت آپ غصے میں ہیں، تب دیکھیں کہ آپ اپنی زبان پہ قابو رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ میرے دوستو، اگر اپنے زبان پر، اعضاء و جوارح پر، خاص طور پہ اس وقت کہ جب دیکھیے غصہ بھی معاملہ یہی ہے کہ اب غصہ آیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مد مقابل پہ کون ہے۔ کوئی کمزور ہے تو ہمارا غصہ ایک دم بے قابو ہو گیا، اور کوئی مضبوط ہے تو ہمارا غصہ دب گیا۔ اب مولا کے سامنے جو دشمن ہے وہ دشمن مغلوب ہو چکا ہے، خود گرا ہوا ہے، اس کو صرف قتل کرنا ہے۔ لیکن مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھو۔ دین کی امتحان اس وقت ہے کہ جب آپ پریشان بھوکے ہوں۔ یہ سب جذبات ہیں۔ دیکھیں بھوک کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے انسان کی۔ جس وقت بھوک لگی ہو اس وقت بھی آپ کو دین یاد رہے تو بڑی بات ہے، جس وقت غصہ ہو اس وقت بھی دین آپ کو یاد رہے تو بڑی بات ہے۔ عام حالات میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ عام حالات میں تو سب برابر نظر آتے ہیں، لیکن حالات کا یعنی انسان کے کیریکٹر کا فیصلہ تب ہوتا ہے کہ جب حالات بگڑتے ہیں۔ اور اگر 3 دن کی بھوک و پیاس میں کوئی عطا کر دے تو اس جیسا دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ سورہ دہر کی شان نزول کیا ہے کہ جہاں پر 3 دن کی بھوک ہے اور اس کے بعد اہل بیت کے پاس اسے ایک روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور پہلے دن، اب یہ بات میں بتا دوں اپنے دوستوں کو، پہلے دن جو آیا وہ کون تھا؟ پہلے دن جو آیا وہ کون تھا؟ مسکین۔ دوسرے دن جو آیا وہ کون تھا؟ یتیم۔ تیسرے دن کو آیا وہ کون تھا؟ اسیر۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ نبی نے تو کوئی قید خانہ بنایا ہی نہیں، تو یہ اسیر تھا کون؟ یہ اسیر تھا کون؟ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ بات میں پہنچا سکا تو پھر میں دیکھوں گا کہ میں انشاءاللہ تعالی ربط مصائب کروں گا۔ مسکین کو پہلے دن دیا، انا مسکین من مساکین مدینہ۔ ادھر علی کا ہاتھ بڑھا، ادھر فاطمہ کا بڑھا، ادھر فضہ کا بڑھا، ادھر حسن کا بڑھا، ادھر حسین کا بڑھا۔ پہلے تو میں یہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اہل بیت ایسے شیعہ چاہتے ہیں کہ جو اپنے عمل کو ان کے عمل سے اتنا ملا دیں کہ دنیا کی کیا بات ہے ملائکہ بھی فرق نہ کر سکے کہ معصوم کا عمل کون ہے، غیر معصوم کا عمل ہے نا۔ یہ حضرت فضہ کا عمل ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن ان کی صحبت میں اتنا رہی ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آگ میں رہ کے لوہا تپنے لگے اور خود آگ بن جائے، جو اثر قبول کر لے، اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ خود آگ بن جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ سے کہ بھئی مسکین کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، یہ اسیر کون ہے؟ تو اب میں پھر سے اپنے بیان کی طرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اسیر ان نان مسلمز کو کہا جاتا تھا جو جنگ کے قیدی ہوا کرتے تھے، قید خانے میں تو نہیں تھے، ان کے لیے مدینے میں ایک باؤنڈری کھینچ دی گئی تھی کہ اس کو تجاوز نہیں کر سکتے تھے، وہ تھے اسیر۔ کیونکہ مسلمان اسیر نہیں ہو سکتا تھا، یہ نان مسلم وہی کہ جو جنگ میں قیدی ہو کے بن کے آتے تھے، یہ وہ تھے۔ تو اب آپ سمجھے کہ مرحلہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسکین تو مسلمان ہوگا، یتیم تو مسلمان ہوگا، لیکن یہ جو اسیر ہے یہ حتماً نان مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اہل بیت نے دیکھیے پہلے دن کا امتحان آسان تھا، دوسرے دن کا امتحان نسبتاً مشکل تھا، تیسرے دن کا امتحان سب سے مشکل تھا۔ اہل بیت نے پہلے دن جذبہ ایمانی کا امتحان دیا، دوسرے دن بھی جذبہ ایمانی کا امتحان دیا، لیکن تیسرے دن جو سب سے سخت امتحان تھا وہ جذبہ ایمانی کا امتحان نہیں تھا، جذبہ انسانی کا امتحان تھا۔ انسان ہے، بھوکا ہے، دے دو اسے۔ اور اہل بیت تیسرے دن اس کو دے رہے ہیں ایک غیر مسلمان کو کہ لو تم کھا لو۔ 3 دن، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچے کتنے بھوکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے
لیکن اپنے سامنے کسی کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دنیا، میں کہتا ہوں کہ اس حالت میں کوئی دنیا ایسے مثال لا کر کے پیش کرے تو میں اپنا مذہب تبدیل کرنے پر تیار ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے اٹھا کے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، دین کا امتحان اسی وقت ہے جب غصہ ہو، جب بھوک ہو، جب نیند ہو۔ یہ سب کیفیتیں ہیں۔ نیند کے وقت اگر کوئی بیدار رہ کے دکھائے، غصے کے وقت کوئی ہوش میں رہ کے دکھائے، بھوک کے عالم میں کوئی با ایمان رہ کے دکھائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اس کی زندگی میں اتر آیا ہے، ایمان اس کی زندگی میں اتر آیا ہے۔ بس میرے دوستو، میں چند باتیں اصحاب حسین کے بارے میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی ہے کیا؟ زندگی کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ اللہ اور اس کے نمائندے کی آواز پہ لبیک کہنے کا نام زندگی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نمائندوں سے بھاگے وہ زندہ کہے جانے کے قابل نہیں، وہ تو زندگی تلاش کر رہے تھے کہیں اور، مگر زندگی تھی کہیں اور۔ اصحاب حسینی سے بڑھ کے اس کی مثال کیا مل سکتی ہے کہ جنہوں نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا تو آج تک زندہ ہے۔ ہر ایک اپنے نام کے ساتھ زندہ ہے، صرف 72 کہنے سے زندہ نہیں ہے، ہر ایک اپنی انفرادیت کے ساتھ زندہ ہے، انفرادیت کے ساتھ زندہ ہے۔ مگر یاد رکھیے میرے دوستو، یہاں پر مجھے آپ سے 5 منٹ لینے ہیں۔ عمل وہی بلند ہوتا ہے جب عمل اختیار کے ساتھ کیا جائے۔ دیکھیے جب اہل بیت دے رہے تھے، اگر علی یہ کہہ دیتے امام حسن اور امام حسین سے کہ بیٹا تم بھی دے دو، تو عمل اتنا بلند نہ ہوتا ان کا، کیونکہ کہنے سے دیا۔ عمل تب بلند ہوتا ہے جب فل اختیار کے ساتھ کیا جائے۔ قربانی ہمیشہ وہ بلند ہوتی ہے جو اختیار کے ساتھ کی جائے۔ ایک جانور کو آپ پکڑ کے ذبح کر دیں تو جانور کی قربانی نہیں کہلائے گی، اس کے مالک کی قربانی کہلائے گی۔ اور فرما رہے نا آپ، جب تک کوئی عمل آپ اختیار کے ساتھ نہ کریں اس کا کریڈٹ آپ کو نہیں دیا جا سکتا، اگر اختیار کے ساتھ نہیں کرتے۔ جب کسی یتیم اور مسکین نے آپ سے سوال کیا، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ کو اختیار ہے، میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اختیار ہے کہ کینٹین میں جا کے اس کے ذریعے سے کچھ کھا سکتے ہیں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ اس کو دے کے اس کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اپنے جیب سے پیسہ نکال کے دیا، تو اس عمل کی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پورے اختیار کے ساتھ کیا۔ امام حسین جو ایک مثالی قربانی اگلے دن پیش کرنے والے تھے، امام نے بھی یہ چاہا کہ میرے دوست، میرے چاہنے والے صرف میرے کہنے پر قربانی نہ دیں، اپنے اختیار کے ساتھ قربانی دیں۔ میں تاریخ کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ طارق ابن زیاد ہسٹری کا ایک کیریکٹر ہے۔ کون ہے طارق ابن زیاد؟ کہ جو اسپین پر حملہ ہوا تھا افریقہ کے راستے سے، مراکش کے راستے سے، جس نے افریقہ پہ حملہ کیا تھا۔ وہاں سے سمندر بہت پتلا سا ہے، 14 کلومیٹر کا سمندر ہے، جس کو پار کر کے افریقہ میں جایا جاتا ہے۔ تو جب اس کی فوج کشتیوں کے ذریعے اسپین میں پہنچی تو کہا کہ دیکھو بھائی، سب کو جم کے لڑنا ہے، کسی کو بھاگنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ اس نے کہا ایک کام کرو، ساری کشتیوں کو جلا دو۔ کہا کیوں جلا رہے ہو؟ جلا اس لیے رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر سے فرار کا خیال بھی پیدا نہ ہو جائے، نہ ہو۔ تو دیکھیے اس نے کشتی کو جلایا تاکہ سپاہیوں کا اختیار ختم ہو جائے بھاگنے کا۔ امام حسین نے شب عاشور اپنا چراغ بجھایا تاکہ سب کو جانے کا اختیار دے دیں، اور دے دیا، اختیار دے دیا۔ کیا کہہ کے اختیار دیا؟ بس میرے دوستو سن لیجئے گا کہ انسان کے اوپر کچھ دباؤ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ 4 طرح کے دباؤ ہوتے ہیں۔ ایک قانونی دباؤ ہوتا ہے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ کرنے سے منع کرنے کے لیے۔ ایک قانونی دباؤ یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت ہم جلدی سے آگے بڑھیں، ریڈ لائٹ ہو گئی، اب اس ریڈ لائٹ کا قانونی دباؤ ہے کہ ہم رک گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا دباؤ ہوتا ہے جذباتی دباؤ، کہ ہم کوئی
برا عمل کرنا نہیں چاہتے مگر کیا کریں, جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو رشوت لیتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب رشوت نہ لے تو کیا کریں, اپنے بیوی بچوں کو اس حالت میں چھوڑ دیں, میرے ماں باپ کی دواؤں کا خرچ بہت زیادہ ہے, کیا ایسا چھوڑ دیں؟ تو اگر وہ ایسا صحیح کہہ رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اس کے اوپر جذباتی دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے. تیسرا دباؤ ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے. بہت سی وہ رسم و رواج کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا. بہت سی ایسی رسم و رواج ہے, میں کیا بتاؤں آپ سے, کیا کہوں. کھانا کھلانا بہت سے موقعوں پر اسراف سمجھا جاتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, معاشرہ کہے گا کہ دوسروں کے یہاں تو کھا کے آ گئے, جب خود کھلانے کا موقع آیا تو دین یاد آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک چوتھا دباؤ یہ ہوتا ہے حالات کا دباؤ, کہ حالات کی مجبوری میں کسی نے وہ کام کیا. امام حسین نے جب چراغ بجھایا تو یہ سارے دباؤ اپنے انصار کے اوپر سے, اپنے اصحاب کے اوپر سے دور کر دیے. سب سے پہلے کیا کہا کہ میرے اصحاب تمہارے گردن پر جو میری بیعت کا قلادہ تھا میں اسے اٹھائے لیتا ہوں, تو قانونی دباؤ ختم کر دیا. دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو اب جذباتی دباؤ کیسے ختم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ ہی کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تم سے ان کا تعلق نہیں ہے, اور اگر میں کسی سانپ کے بل میں بھی چلا جاؤں تو وہاں بھی یہ میرا پیچھا کریں گے اور مجھے قتل کریں گے. یعنی جذباتی دباؤ ختم کر دیا کہ تمہارے جان دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں تو قتل ہی کیا جاؤں گا. تیسری بات کیا کہی کہ دیکھو جو معاشرے کی بات ہے, معاشرے کا دباؤ, کہ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ سماج کیا کہے گا کہ حسین کو چھوڑ کے چلے آئے, ہمارے اعزاء میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ, جب کوئی پوچھے گا کہ کیوں چلے آئے تو یہ کہہ دینا کہ ان کو بچانے کے لیے چلے آئے تھے. اور آخری دباؤ حالات کا دباؤ, کہ اگر میری شکل دیکھ کر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ حسین کے سامنے سے کیسے اٹھ کے چلے جائیں تو لو میں چراغ قبول کیے دیتا ہوں. جب سارے دباؤ ختم ہو گئے اس کے بعد اب جو چراغ جلا, متوجہ رہیے, تو اب سب نے وہ فیصلہ کیا جو عصمت کا فیصلہ ہوا کرتا ہے. اب کوئی کہے کہ چراغ بجھنے اور جلنے کے بیچ فرق کیا ہوا, تو فرق یہ ہوا کہ جب تک چراغ نہیں بجھا تھا تب تک کوئی عباس تھا, کوئی علی اکبر تھا, کوئی زہیر تھے, کوئی جو ہے وہ مسلم تھے, لیکن اب جب چراغ دوبارہ جلا تو اب یہ بھی حسین ہے, وہ بھی حسین ہے, وہ بھی حسین ہے, وہ بھی حسین ہے. سب کی فکر عصمت کی فکر بن گئی, اس لیے سب حسین کا مجسمہ بن گئے. محمد وآل محمد صلی اور یاد رکھیے میرے دوستو, بس 5 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں پڑھوں گا, کہ جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں, جب حالات اچھے رہتے ہیں تو سب مل کے رہتے ہیں. لیکن یہاں ہمیں الٹا نظر آتا ہے, اصحاب حسین بظاہر مصیبت میں گرفتار ہیں لیکن کوئی کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہے, لیکن یزید جو بظاہر فاتح ہے اس کی فتح کل بھی لاوارث تھی, آج بھی لاوارث ہے. کوئی اس کا صحرا اپنے سر باندھنے کو تیار نہیں. یزید کہتا ہے ابن مرجانہ پہ خدا کی لعنت, تو اس نے وہ کر دیا. ابن مرجانہ کو جب پتا چلا ابن زیاد کو, تو وہ یہ کہتا ہے کہ یزید پہ خدا کی لعنت تو اس نے مجھے لکھ کے دیا تھا. تو پتا چلا اگر یہ فتح ہوتی تو کوئی نہ کوئی اس کو اون کرنے پر تیار ہوتا. کل بھی لاوارث تھی, آج کے مورخ بھی اس کو لاوارث سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ کس کے سر پہ اس کا ٹھیکرا پھوڑ دیا جائے. یہ پتا چلتا ہے اس سے کہ یہ فتح نہیں تھی بلکہ شکست تھی, کیونکہ شکست کی یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے سر اس کو مڑ دیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ کل نہیں کیا گیا تھا وہ آج کیا گیا ہے. بہت سے بکے ہوئے مورخ لکھتے ہیں, کس کو بناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ارے بھائی وہ یزید تو بیچارہ جانتا ہی نہیں تھا, وہ تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد. اچھا اس سے بات نہیں بنی تو کہا کہ بھائی مشیت الہی ہے, اب کیا کیا جائے, جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو کے رہی. اور آخر جب کوئی نہیں ملتا تو ہمارے ہی اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے ہی قتل کیا تھا, یہی روتے ہیں. ہے کہ نہیں صاحب؟ یہ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کو کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا ہے کہ جس کے اوپر قتل حسین کا الزام ڈال سکے. اس کے مقابلے پر
لشکر حسینی میں نہ کسی نے پچھتاوے کا اظہار کیا اور نہ ایک دوسرے پہ الزام لگایا، بلکہ سب ایک ساتھ ایک موقع پر موجود۔ بس حضور میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے شب عاشور جو کچھ کہا تھا، صبح عاشور وہ سب کر کے دکھا دیا۔ کوئی جب تک ایک بھی ساتھی زندہ رہا، تب تک ایک بھی ساتھی جب تک زندہ رہا، تب تک کسی بھی حسین کے جسم پر اور حسین کے بچوں کے جسم پر ایک بھی زخم نہیں لگنے پایا۔ آپ کو معلوم ہے، میں چاہتا ہوں 2-3-4 منٹ بس مصائب پڑھوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ مسلم ابن اوسجہ بزرگ صحابی پہلے حملے میں مارے گئے، امام ان کے سرہانے پہنچے، دیکھا آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، خدا کی قسم دنیا اصحاب حسینی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آخری ہچکیاں لے رہے ہیں۔ ناگاہ جیسے ہی حسین کو دیکھا تو ایک دم سے ہمک کے اٹھنا چاہا، امام نے سر کو لیا، زانوں پہ رکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہتے ہیں، مولا کیا ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ امام نے کہا بے شک تم نے حق ادا کر دیا۔ وہیں امام کے پیچھے حبیب کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اے مسلم، اگر معلوم ہوتا کہ میں بھی زندہ رہوں گا تو تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرو، لیکن ہم کو تو معلوم ہے کہ تم آگے جا رہے ہو، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی وصیت ہو تو کر دو۔ تو جناب مسلم نے ایک مرتبہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے حسین کے چہرے کو دیکھا اور یزید کے لشکر کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ دیکھو جب تک زندہ رہنا حسین کی حفاظت کرتے رہنا۔ یہ کہا روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے اپنے ساتھی کا نوحہ پڑھا، مگر عزادارو آپ دیکھیے کہ کربلا نے انسانوں کو کیا سے کیا بنا دیا۔ ابھی مسلم کا جنازہ رکھا تھا کہ کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے نکلا اور میدان کی طرف چھوٹی سی تلوار لے کے تیزی سے جانے لگا۔ امام نے کہا ارے روکو، یہ کون سا بچہ ہے جو میدان میں جا رہا ہے؟ جناب عباس آگے بڑھے، بچے کو لیا، گود میں اٹھایا، حسین کی خدمت میں لے کے آئے۔ عزادارو دل پہ ہاتھ رکھ کے اس واقعے کو سن لینا۔ امام نے پوچھا کہ آپ کس کے نور نظر ہیں، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ بس ایک مرتبہ بچے نے کیا کہا، خدا کی قسم بچہ یہ جان رہا ہے کہ میں باپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی جان رہا ہے کہ میں کس کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں امام وقت کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور یہ کہا کہ مولا فرزند رسول، یہ جس غلام کی لاش آپ کے قدموں پہ پڑی ہوئی ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے بیٹا خیمے میں واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کس کے سہارے پہ جیے گی، تمہارے باپ کا مارا جانا کافی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ہاتھوں کو جو فرزند رسول، ہماری ماں ہی نے تو مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ ابھی یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک بی بی برآمد ہوئی، فرزند رسول میرے ہدیے کو رد نہ کیجیے گا، اس کو قبول کر لیجیے، روز قیامت کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ زہرا مجھ سے یہ پوچھے میرا لال مارا گیا مگر تمہارا بیٹا کہاں تھا۔ بس عزادارو جلدی سے جلدی میں چند باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر دوں، دو منٹ اور، کہ یہ ایام وہ ہیں کہ جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا۔ میں نے اس کی تصویر آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جناب زینب روضہ رسول پر پہنچی تھی۔ چاہتا ہوں ایک تصویر اور پیش کر دوں اور اس کے بعد مجلس کو تمام کر دوں۔ بشیر یہ کہتا ہے کہ جب میں نے مدینے میں یہ کہا اے مدینے والو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تمہارا سید و سردار مارا گیا، اب تو بس سید سجاد ہیں جو آئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے کہتے بشیر کہتا ہے کہ پورے مدینے میں شور گریہ تھا۔ یہ کہتے کہتے کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں آ گیا اور میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا تھا، جو کوئی کھڑا تھا وہ کھڑے کھڑے رو رہا تھا، جو بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا، ہائے ہمارا حسین مارا گیا، ہمارا سید و سردار مارا گیا۔ ناگا بشیر کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور میرے ابا کو کھینچنے لگا اور کہتا ہے بشیر چلو ہماری دادی تم کو بلا رہی ہیں۔ کہا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا ایک معصمہ ہے، سر کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی، بس ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ارے میرے آقا کے مرنے کی خبر سناتا ہے، بس اتنا بتا دے کہ جب میرا حسین مارا گیا تو میرا عباس کہاں تھا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بی بی عباس کا شکوہ نہ کرو،
جب تک عباس زندہ تھا تب تک حسین کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا تھا. تو کہا مگر جب عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے اور جب سر پہ گرز گراں مارا گیا تو اس کے بعد حسین کا کوئی بچانے والا نہ رہا. تو کہا کہ اچھا تو نے کہا کہ میرے عباس کے بازو کاٹے گئے اور گرز گراں مارا گیا, اتنا اور بتا دے کہ پہلے بازو کاٹے گئے یا پہلے گرز گراں مارا گیا. کہا کہ شہزادی پہلے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے, اس کے بعد ایک گرز گراں ایسا مارا گیا کہ جس سے عباس کا سر پاش پاش ہو گیا. یہ سننا تھا کربلا کا رقیہ, اے عباس ماں تیری غربت پہ نثار. ارے جب سر پہ وار ہوتا ہے تو انسان ہاتھوں سے بچاتا ہے, تیرے تو ہاتھ بھی نہیں تھے, تو زمین پر کس طرح سے گرا ہوگا. اے عباس ماں تیری غربت پہ نثار.